बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शहजादियों में सबसे प्यारी और लाडली शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप शक्ल सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बहुत मशाबा थी। जानते हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ बातें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत बासादत अलानी नबूवत से 5 साल पहले हुई। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत हुई तो फ़ज़ा आपके चेहरे के नूर से मनव्वर हो गई। आपकी वलादत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर हुई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दाई के सुपुर्द नहीं किया कि वो आपको दूध पिलाए, बल्कि उन्होंने खुद अपने ज़ेरे साया आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शानदार परवरिश की। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे सुपुर्द किया गया। मैंने उन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फातिमा तो मुझसे ज्यादा मोदिब थी और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने वालिद मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। बचपन में ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। आपने इस्लाम का इब्तदाई ज़माना देखा और वो तमाम तंगी बर्दाश्त की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई ज़माना में कुरैश के हाथों बर्दाश्त की। एक रवायत के मुताबिक एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सजदा की हालत में थे जब अबू जहल और उसके साथियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओचड़ी डाल दी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब खबर मिली तो आपने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पानी से धोई। हालांकि आप उस वक्त बहुत कम सिन थीं। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद कर्ब से रो रही थी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिलासा देते हुए फरमाया कि ए जाने पिदर, रो नहीं, अल्लाह तेरे बाप की मदद करेगा। उमरान बिन हुसैन की रवायत है कि एक दफा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था कि जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उस वक्त कम सन थी तशरीफ लाई। भूख की शिद्दत से उनका रंग मुतगय्यर हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि बेटी इधर आओ। जब आप करीब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ फरमाई कि ए भूखों को सैर करने वाले परवरदिगार, ए पस्ती को बुलंदी अता करने वाले, फातिमा की भूख की शिद्दत को खत्म फरमा दे। इस दुआ के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे की सर्दी सुर्खी में बदल गई और आप हशाश बशाश नजर आने लगी। खुद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि उसके बाद मुझे फिर कभी भूख की शिद्दत ने परेशान नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत और रियाजत का बहुत शौक रखती थी। कई बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी रात नमाज पढ़ते हुए गुजार दी। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना आपका महबूब और पसंदीदा तरीन अमल था। एक मर्तबा मुहाजिरीन और अंसार की कुछ औरतें एक जगह जमा हुई तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि वो भी उनके इस इज्तिमा में शामिल हों। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इस इज्तिमा में जाने के लिए मुनासिब लिबास ना था, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना जाने का इजहार किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ तो उन्होंने आपसे फरमाया कि बेटी तुम जाओ, दोस्तों को मायूस करना अच्छा नहीं। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर इस इज्तिमा में शामिल हो गई। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां से लौटी तो चेहरे पर कुछ परेशानी थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने आपको दिलासा दिया और इस इज्तिमा में शामिल एक औरत को बुलवा भेजा। जब वो औरत तशरीफ लाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से इज्तिमा के बारे में दरियाफ्त किया तो उस औरत ने बताया कि वहाँ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का लिबास सबसे ज्यादा खूबसूरत था और हम तमाम औरतें उनके लिबास पर रश्क कर रही थी। जब वो औरत चली गई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि
کہ مجھے اپنا عمدہ لباس نظر کیوں نہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا لباس یہی تھا، لیکن وہ تمہارے جسم سے لگنے کی وجہ سے تمام لباسوں سے عمدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل تھیں۔ ایک قول کے مطابق یہ مبارک نکاح 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی کا مشکیزہ خود بھر کر لاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ازدواجی زندگی کا سفر صبر و شکر سے طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں، ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر دکھی ہو جاتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے اور بہت سے زخمی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پانی سے دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ چہرہ مبارک کے زخم پر رکھی، جس سے خون بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لکھتے جگر سے بہت محبت اور شفقت کرتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ازواج مطہرات سے حضرت بی بی فاطمہ کا تعلق نہایت محبت بھرا تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فاطمہ۔ پوچھا مردوں میں سے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا حضرت بی بی فاطمہ کے شوہر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حق ہوئی کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد، بلکہ جو آپ کے علم میں تھا وہ کہہ دیا۔ اور اگر یہی سوال حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور پھر ان کے والد۔ شرم و حیا اور پردہ کرنا آپ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ آپ کی یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اسی لیے روز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے گزر جائیں۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آخر وہ وقت آ پہنچا جو سب پر آتا ہے اور آتا رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی یاد اور فراق میں بے چین رہتی۔ آخرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اس قدر شرم و حیا والی تھی کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئی، ایک تو بیماری کی تکلیف، لیکن دوسری طرف مرض سے زیادہ یہ غم تھا کہ جنازہ اگر کھلا لے جایا گیا تو لوگ اسے دیکھیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسمہ بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی ان سے فرمایا آپ میری حالت دیکھتی ہیں، کھلے جنازے میں تو حیادار عورت کا پردہ نہیں رہتا،
اور میں اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ حضرت اسما بنت امیس جو اپنے پہلے خاوند حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ میں رہ چکی تھیں اور وہاں کے سب حالات سے واقف تھیں، کہنے لگی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبشہ میں عورتوں کا جنازہ لے جانے کا ایک طریقہ میں دیکھ کر آئی ہوں، آپ فرمائیں تو بتاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا پا کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی شاخیں لے کر ان کے کنارے موڑ کر انہیں نصف دائرے کی طرح بنایا اور ہر شاخ کے دونوں سرے چارپائی سے باندھ دیے، پھر ان پر کپڑا پھیلا دیا، اس سے ایک ڈولی کی شکل بن گئی جو بہت باپردہ تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو مسرور ہوئی اور تبسم فرمایا اور کہا کہ میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا اور خیال رکھنا کسی قسم کی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھی یہی وصیت فرمائی کہ مجھے رات کے وقت کفن کرنا تاکہ جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت علی کے پڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہر برے کام اور برائی سے بچائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔